دین قیم نے تقاضا پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ دین قیم کا تقاضا ہے شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ سورۃ حج میں فرمایا جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے فإنہا من تقوی القلوب، یہ کیا ہے؟ دلوں کا تقوی ظاہر کرتی ہے، دلوں کے تقوی کی یہ علامت ہے جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ بے حرمتی نہ کرو اس کی، یہ دین قیم کا تقاضا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو دین آیا، دین ابن قیم، اس کا تقاضا کیا ہے؟ کتاب لکھی ہے بداء الفوائد، کہتے ہیں صفحہ نمبر 1065 جلد 3، کہتے ہیں سائل نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ افضل ہے یا خانہ کعبہ؟ سائل ہے، اب اس کو کوئی روک تو نہیں سکتا نا۔ سائل نے پوچھا کہ رسول اللہ کا حجرہ افضل ہے یا خانہ کعبہ؟ آگے کہتے ہیں اگر تمہارا ارادہ خالی حجرہ ہے، جواب کیا ہے؟ اگر تمہارا ارادہ ہے خالی حجرہ تو پھر کعبہ افضل ہے، ورنہ اگر تمہاری مراد اس سے وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، اگر تمہاری مراد اس سے وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے تو پھر اللہ کی قسم نہ عرش افضل ہے۔ کیا لکھا ہے؟ شاعر اللہ کی توہین توپ چلائیے، کہتے ہیں پھر اللہ کی قسم نہ عرش افضل ہے، نہ اس کے تھامنے والے فرشتے افضل ہیں، نہ جنت عدن افضل ہے، اور نہ ہی پوری دنیا۔ اگر حجرے کا وزن مع الجسد کیا جائے تو یہ ساری کائنات اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب سے افضل ہوگا۔ وہاں کیا تھا؟ لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ کی توہین نہ کرو۔ یہاں کیا کیا؟ حجرے کو اٹھایا اللہ کے کعبے سے بھی افضل۔ بھئی اگر وہی زیادہ افضل ہے تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیں نا، خانہ کعبہ کی طرف منہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ زیادہ افضل ہے، اتنا زیادہ افضل ہے تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھا کریں نا۔ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ افضل ہے، اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے ان سے بھی زیادہ افضل ہے، جنت عدن اس سے بھی زیادہ افضل ہے، جو کچھ دنیا اور دنیا کے زمین آسمان کے درمیان ہے ہر چیز سے افضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شاعر اللہ کی توہین ہے۔ اس کو پیش کیا، اس کو تقاضے کے طور پر پیش کیا کس نے؟ دین ابن قیم نے۔ یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم توحید کے ماننے والے ہیں، ہم اصل قرآن و حدیث کے ترجمان ہیں۔ یہ ترجمانی ہو رہی ہے، یہ تو جھٹلایا جا رہا ہے۔